ختم نبوت کا ڈیکلیریشن شامل نہیں ہے، اس کے لیے ایک اضافی کاغذ لگایا گیا ہے جس پر سب کو سائن کرنے ہوتے ہیں. اور سوال یہی ہے، شاید ایک ریپیٹیشن ہو، لیکن کیا یہ فارم جس میں اتنی بڑی تبدیلی، یہاں جناب اسپیکر یہ ایسا معاملہ ہے جس میں صرف اس لفظ پر، کیونکہ تاریخ بڑی ہماری بھیانک ہے کہ 2017 میں جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو تبدیلی کیا کی گئی؟ سالملی سویئر سے سالملی افرم کا لفظ آیا، جس کے نتیجے میں اس ایوان کے آج بھی وہ اراکین موجود ہیں جن پر گولیاں چلیں، جن کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. فیض آباد میں پاکستانیوں کی جانیں گئیں، اور جناب اسپیکر جس جج نے اس کے اوپر فیصلہ دیا اس کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے. کس بات پر؟ کہ جس طرح آج فاضل وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی ہو گیا، کہ سالملی سویئر کی جگہ سالملی افرم آ گیا. تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے کیونکہ سالملی افرم جس کے اوپر سارا اعتراض اٹھا آج سے 3 سال پہلے، کیونکہ آج جب میں نے حج کا فارم پڑھا وہاں لفظ ہے حلفیہ اقرار کرتا ہوں یا حلفیہ اقرار کرتی ہوں. اب حلفیہ اقرار کا جو لفظ ہے دیٹ از ایفرمیشن آن اوتھ، جس کے اوپر بہت اعتراض اٹھا. تو جناب اسپیکر میرا سوال پھر فاضل وزیر سے یہ ہے کہ یہ کیا از خود ہو گیا؟ کیا یہ سعودی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ڈیٹا فارم میں سے ختم نبوت کی ڈیکلیریشن نکال دی جائے، یا پھر یہ ایک دھندلا انتظامی عمل تھا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جو دوسری بات میں نے کرنی وہ یہ ہے کہ جناب اسپیکر اتنے حساس معاملے میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے جہاں جہاں ایسے فارمز ہیں جہاں ختم نبوت کا ڈیکلیریشن لیا جاتا ہے، اردو میں اور انگریزی میں، اس کو فیصلہ کر دیں، علماء سے رائے لیں، خود ممبران کی اجتماعی دانش استعمال کریں. کیونکہ جب میں نے آرمی ایکٹ کے رولز کھولے اور اس کی اپینڈکس 1 میں سالملی ڈکلیئر کا لفظ ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور میں پھر دوہرا دوں کہ چونکہ صرف سویئر کو سالملی سویئر کو سالملی افرم کرنے سے پاکستانیوں کی جانیں گئیں، اس ایوان کے ممبران پر گولیاں چلیں، وزیر کو استعفے دینے پڑے. میری استدعا یہی ہے کہ اور آج بھی وہ جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر ٹرائل اسی کیس کا ہو رہا ہے، فیض آباد ایشو کا. تو لہٰذا میری آپ سے استدعا جناب اسپیکر کہ ایک کمیٹی بنائیں. ایک تو وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو صرف انتظامی دھند میں نہ دبائیں. یہ کوئی از خود نہیں ہو گیا کہ اتنا بڑا ڈیکلیریشن جو ہے وہ فارم میں سے نکل گیا. اس کے ذمہ داران کا تعین کریں، یہ فیصلہ کر لیں کہ چاہے سزا نہیں دینی لیکن ذمہ داران کا تعین. جی آپ چونکہ یہ ایک کالنگ اٹینشن ہے اور جس کے کالنگ کوشچن ہوتے پہلے اس کو پھر اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے. جی جی قادری صاحب، نورحق قادری صاحب پلیز. جی نورحق قادری صاحب. جی نورحق قادری صاحب. جی دیکھیں، فاضل رکن کی جو دوسری تجویز ہے کہ اس حوالے سے جہاں پہ ختم نبوت کا حلف نامہ، اقرار نامہ، وہ الفاظ، کلمات، جملے، وہ اس پہ بے شک آپ بنائیں. اور میں اس حق میں ہوں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اور فتنے کے استدباب کے لیے جتنی بھی مضبوطی اور پختگی کی جائے اس میں ضرورت ہے، اور ہم پہ حق ہے کہ اس کے لیے ہم انتظام کریں.
میں نے بار بار ایکسپلین کیا کہ چونکہ اس فارم کو جو ختم نبوت کا حلف نامہ ہے وہ موجود ہے اس میں اس وجہ سے اوریجنل فارم ساتھ لایا ہوں. ڈیٹا فارم صرف قواعد آپ یہ دکھائیں یہ کیا ہے, تھوڑا اس کو دکھائیں, اور یہ اوریجنل فارم کیا ہے؟ HBL کا ہے جو کہ 7 مارچ کو یہ فل ہوا ہے. اپلیکنٹ کا نام ہے اس میں جو بھی ہے یہ کیمرے کی طرف کر لے, اس کا کیمرے کو دکھائے, یہ کیمرہ, اس میں یہ کیمرہ جو ہے نا اس طرف کر لے, تھوڑا اس کا لے لے. یہ حصہ جو ہے اس میں حلف نامے کا ہے, نیچے اپلیکنٹ کا سائن ہے, نزدیک سے کر لو, اور بینک کا مہر ہے. نیچے اپلیکنٹ کا سائن ہے اور نیچے بینک کا آتھورائز افسر کی اسسٹیشن اور عمرہ, اور اس کی ایک کاپی ہمیں جمع بھی کرائے تاکہ ہمارے ساتھ ریکارڈ بھی موجود ہو. اس میں حلف نامہ کے الفاظ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں حلفیہ اقرار کرتا یا کرتی ہوں. میں پہلا یہ کہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا یا مانتی ہوں, اور آپ کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین رکھتا یا رکھتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مزید برآں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل, حتمی اور غیر مشروط ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہوں, اور یہ کہ میں نہ کسی ایسے شخص پر ایمان رکھتی ہوں اور نہ اسے بطور پیغمبر یا مذہبی مصلح یا مجدد مانتی ہوں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یا پیغمبر ہونے کا کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے دعویٰ کیا ہو, اور نہ ہی میں قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو کہ جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موصوف کرتے ہیں تعلق رکھتی ہوں, اور ایسے دعوت پر لعنت بیچتی ہوں, بلکہ کسی بھی ایسے دعوے دار بشمول مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا سمجھتی ہوں. نمبر 3, میں تمام لازمی ہدایات کو پڑھ کر سن لیا. میں ان ہدایات کو پورا کرتی ہوں. میں اپنے حج کی رسید کے تمام تفصیلات کو بغور پڑھ سن لیا اور تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے, اور یہ 1,50,000 کم و بیش جتنے بھی حجاج, مجھے کوئی ثابت کر دے کہ کسی ایک نے بھی سائن نہیں کیا ہو یا اس پہ انگوٹھے کا نشان نہیں لگایا ہو. جی شکریہ جی. محمد افضل کوکر to ask one question. Not present. Chaudhry Hamid Hamid to ask a question. Not present. Mr. Saad Wasim. Not present. جی ایک منٹ, ابراہیم خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی دیتے ہیں. صرف اتنا سا میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر موصوف نے بہت ڈیٹیل میں نبی کریم کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر بات کی, تو برجیش صاحب نے اس میں ایک جملہ استعمال کیا کہ یہ رام کہانی, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو حذف کیا جائے, کیونکہ نبی کریم کے متعلق بات کی جا رہی تھی, یہ کوئی رام کہانی نہیں تھی. انہوں نے ہمارے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی ہے, اور ان کو اس کے معذرت بھی کرنی چاہیے اور اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. جی میں برجستا طاہر صاحب, میں اس کو واقعی اگر اس طرح ہے تو اس کی وضاحت کی ہے, اس الفاظ کو میں حذف کرتا ہوں. جی برجستا طاہر صاحب. جناب اسپیکر, گزارش یہ ہے, میں کم از کم وزیر صاحب نے جو وضاحت بیان کی ہے, میرا سوال بدستور وہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ یہ کہاں سے شروع ہوا, کس نے یہ جرت کی کسی فارم میں حلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام مبارک اور وہ حلف نامہ اس کو ریموو کر کے اس کا سبسٹیچیوٹ یا اس کو آسان الفاظ میں, یہ کس کی جرت ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں ایک رتی بار بھی وہ گستاخی کرتا ہے, وہ قطعی طور پہ قابل معافی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ بھی وزیر صاحب نے کہا ہے,
جہاں تک ان کی ان باتوں کا تعلق ہے، میں میں برجستہ قطعی طور صاحب پہ ایک قطعی طور پہ میں ایک ان بات کی ان بالکل باتوں واضح سے کروں، میں ایک بات بالکل میں واضح ان کی دیکھیں، ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں ایک منٹ صرف آپ میں یہ چونکہ ایسا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس میں ہمیں بہت محتاط ہو کے بولنا پڑے گا۔ ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اپنا جان قربان دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، سارے تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس حوالے سے، اور میں اب بھی کہتا ہوں، میں ایمان کہتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ یہ سیاست کیا ہے، یہ کرسی کیا ہے، یہ منسٹری کیا ہے، سب کچھ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور اس کی برکت سے ہے، ہم تو اس کی والے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس پہ ہاں دوسری بات یہ کہ اس پہ اگر کوئی اس پہ سمجھتے ہیں تو بالکل ہم اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پراپر کمیٹی بنائیں گے تاکہ اس کا اسٹڈی کرے۔ اگر کوئی ایسا چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا کوئی شک کی جاتی ہے، تاکہ ہم جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ سیاست پیاست بعد میں آنی ہے، ہم نے صرف اللہ کو جواب دینا ہے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق ہے، ہمارا محبت ہے، اس کے ساتھ ہم نے جانا ہے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے جب ایم این اے بننے کے بعد یہاں پہ سیٹ پہ حلف لیا ہے، اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ جو شخص ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو اس ایوان میں ممبر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں جس بات پہ میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے اصرار ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس شخص کو سامنے لایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر کارروائی نہیں کی جاتی اور رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوتی تو میں جناب اسپیکر پھر وہی لفظ جو جس کو میرے بھائی کو برا لگا ہے، میں پھر وہی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے، اگر یہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں، جناب اسپیکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، کسی افسر نے کی ہو، کسی بڑے نے کی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ قابل معافی نہیں ہے، وہ قابل قتل ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انہوں نے کارروائی اگر کی ہے، نہیں کی، تو میں جناب اسپیکر آپ سے یہ گزارش کروں گا، صرف ایک سیکنڈ میں آپ سے گزارش کروں گا، جس طرح خرم دستگیر صاحب نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے بھی کہی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں کمیٹی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کمیٹی اناؤنس کریں، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو۔ جی چترالی صاحب، گاڑی گئی۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں نے آپ کو اس لیے موقع دیا کہ آپ نے بھی منہ کیا تھا، آپ کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی جز ہے۔ ختم نبوت پر ایمان نہ لانے والا اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ جو ہے ناقص ہے، ادھورا ہے، اور اس وقت یہ کلمہ ہم اس کو صحیح تسلیم کر سکتے ہیں اس مسلمان، اس بندے کے بارے میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہو، جبکہ وہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مان رہا ہو اور اس پر یقین ہو اور ایمان ہو اس کا۔ جناب اسپیکر، جس دن 26 تاریخ کو یہ داخلے شروع ہوئے تو شام کے بعد مجھے فون آیا، اور بلکہ واٹس ایپ پہ وہ فارم بھی مجھے ملا، ڈیٹا فارم، اور گزشتہ سال کے 2019 کے بھی مجھے ملے، اور اس میں وہ شامل نہیں تھا۔ تو میں صبح یہاں آ کر میں نے تحریک التوا جمع کی، اور اس کے بعد جب یہاں سے میں واپس جا رہا تھا، محترم ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مولانا نور الحق قادری صاحب نے رابطہ کیا، اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نور الحق قادری مجھ سے کم از کم 10 قدم آگے ہیں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی، اور خاتم الانبیاء کے مسئلے میں بھی۔ اس پر بالکل ہمارا یقین ہے،
اور میں اس کو بہت پرانے زمانے سے ان کو جانتا ہوں. جناب اسپیکر، صرف اس میں بات یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، میرے اپنے